اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 پڑھوں گی۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آپ کے سامنے اس کا سادہ ترجمہ رکھتی ہوں۔ فبدل الذین ظلموا قولا، مگر ان ظالموں نے وہ بات ہی بدل ڈالی، غیر الذی قیل لهم، جو ان سے کہی گئی تھی، فانزلنا علی الذین ظلموا، سو ہم نے ان ظالموں پر نازل کیا، رجزا من السماء، آسمان سے عذاب، بما كانوا یفسقون، ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے۔ مفسرین قرآن تفاسیر میں بیان کرتے ہیں، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پس پش ڈال دیا اور بالکل الٹ کیا۔ بستی میں داخل ہوتے وقت سجدہ ریز ہونے کے بجائے اکڑتے ہوئے اور سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور توبہ اور استغفار کرنے کے بجائے دنیاوی مال و دولت کے پیچھے پڑ گئے۔ جیسا کہ حدیث سے واضح ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھک کر داخل ہونا اور اپنی زبان سے حتہ یعنی گناہوں کی بخشش مانگنا، لیکن وہ اپنی سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتہ کے بجائے حبۃ فی شعرہ، دانہ بالی کے اندر ہے کہنے لگے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب و تفسیر میں موجود ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب و تفسیر کے اندر کچھ الفاظ اس طرح ہیں، حبۃ فی شعرہ کے بجائے انہوں نے کہا حنطہ فی شعرہ، یعنی گندم اپنی بالی کے اندر ہے۔ اور شہر پر قابض ہوئے، وہاں پر بدکاریاں شروع کر دیں، جس کی سزا اللہ رب العزت نے انہیں یہ دی کہ آسمان سے عذاب طاعون کی وبا کی صورت میں نازل ہوا، اور پھر روایت میں آتا ہے کہ اس کے نتیجے میں 70,000 یہود مر گئے۔ بنی اسرائیل کی قوم کے اوراق اللہ تعالیٰ کے بعد دیگر امت محمدیہ کے آگے پلٹ رہا ہے کہ یہ قوم انعامات در انعامات حاصل کرنے کے باوجود، صدیوں کی غلامی کی زنجیر توڑنے کے باوجود اپنے کرتوتوں کی اصلاح نہ کر پائی، بلکہ ہر کامیابی کے بعد بجائے سجدہ شکر ادا کرنے کے اللہ کے آگے ڈھٹائی کا اظہار کرتے اور مزید گناہوں میں ملوث ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا بھی دی، جگایا بھی، تاکہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور آخرت میں نامراد نہ ہوں، مگر وہ دنیا کے فائدے میں اتنے ڈوب چکے تھے کہ انہیں آخرت کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔